منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی، منہ سے ایک بار۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، منہ سے ایک بار۔ چھو نہ پایا جو لبِ اصغر معصوم تو پھر چھو نہ پایا جو لبِ اصغر معصوم تو پھر شرم سے ڈوب گیا نہر میں پیاسا پانی، منہ سے ایک بار۔ آ گیا غازی کے چلو میں امک کر یکدم، آ گیا غازی کے چلو میں امک کر یکدم، ورنہ پیاس اپنی کسے جا کے دکھاتا پانی، منہ سے ایک بار۔ اس پہ سقائے سکینہ کا کرم ہوتا ہے، اس پہ سقائے سکینہ کا کرم ہوتا ہے، جو پلاتا ہے عزاداروں کو ٹھنڈا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی، منہ سے ایک بار۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق
ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صلوات پڑھیں آپ حضرات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ جانتے ہیں کہ اس عشرہ محرم میں ہمارا موضوع قرآن مجید کے 18ویں سورہ کہف کے اوپر تھا، اور اس سلسلے میں میں نے جتنی مجالس تھیں وہ سورہ کہف سے متعلق آیات پر پڑھی۔ آج میں سورہ کہف کی ایک اور آیت عنوان کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے، بلکہ 2 آیتیں ہیں، ایک طرح سے کہیے تو 2 آیتیں ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور عجیب و غریب آیت ہے، واقعاً ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں کس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے پوچھئے اور ان سے کہیے کیا میں تمہیں اس انسان کی خبر دوں یا ان لوگوں کی خبر دوں کہ جو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اب وہ کون ہے جو گھاٹے میں رہیں گے؟ آگے بھی قرآن کہہ رہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی اس دنیا میں جتنی محنتیں، مشقتیں، کوششیں، ایفرٹس ہیں وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور انہیں بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں وہ بیکار جا رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، اس طرف وہ متوجہ ہی نہیں کہ وہ جو نیک کام کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، اپنے خامہ خیالی میں، کہ جو نیک کام کر رہے ہیں وہ کام بیکار ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسان نیک کام بھی کر رہا ہے، اپنے حساب سے بہت اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ وہ عمل بیکار جا رہا ہے۔ جیسے بہت سے موقعوں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو پتا ہی نہیں ہوتا، ہم گاڑی سے سفر کر رہے ہیں اور ہم کو پتا ہی نہیں کہ ہماری گاڑی کا فیول ٹینک لیک کر رہا اور اس میں سے بہت تیزی سے پٹرول بہہ رہا ہے۔ یا بہت سے موقعوں پر ہم جیب میں پیسہ رکھتے ہیں اور جیب میں سوراخ ہوتا ہے، ہم کو پتا نہیں کہ جو چیز ہم جمع کر رہے ہیں وہ آگے سوراخ ہے، نکلا جا رہا ہے، سب کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں سے 10 قدم چلنے کے بعد جب ہم جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو کوئی سکہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں بالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے، عمل کریں گے بھی لیکن بیکار ہو جائے گا۔
بہت عبرت لینے والی آیت ہے۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید دیکھیے عجیب کتاب ہے۔ جب فائدے کی بات کرتا ہے قرآن تب بھی فائدوں کے درجے زینہ جیسے بنتا ہے، ایک درجہ پھر اس کے اوپر کا درجہ پھر اس کے اوپر کا درجہ پھر اس کے اوپر کا درجہ۔ فائدے کی شروعات جب قرآن کہتا ہے تو لفظ ضعف استعمال کرتا ہے۔ ضعف کا مطلب ڈبل، کوئی بھی اجر ہو اس کو ڈبل کر دیا جائے۔ میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر، الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرتے ہیں، مومن بھی ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، ان کی جو جزا ہوگی وہ ڈبل ہوگی، ایک تو ان کے ایمان کی وجہ سے اور دوسرے ان کے عمل کی وجہ سے۔ پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور بلیف بھی کر رہے ہیں، عمل بھی ہے اور ایمان بھی ہے، تو ان کی سزا ڈبل ہے، دو گنا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈبل نہیں، مینی فولڈ، اضعافا کثیرا، اضعاف کی بات ہو رہی۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، جو اللہ کو قرض دے۔ اب اللہ تو قرض لینے نہیں آتا، اس کو کیا ضرورت قرض کی، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، لامحدود خزانہ، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں وہ بھی اسی کا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو چیریٹی تم کرتے ہو، یہ جو کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہو، یا جو کسی مومن کی آبرو رکھ لیتے ہو اور خوددار مومن کی چپکے سے چھپا کے مدد کر دیتے ہو، یہ گویا تم نے اللہ کو قرضہ دیا ہے۔ روز قیامت اللہ، روز قیامت بھی نہیں شاید اسی دنیا میں، اللہ اسے مینی فولڈ کر کے، کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دے گا۔ بلیو کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو بتا دیں یہیں پر بات روک کر کے، ہم اور آپ کا یقین نہیں ہے اس آیت پر تو ہمارا پیسہ بھی نہیں بڑھتا۔ ہم اگر چیریٹی کرتے ہیں تو ہمیں جب شک رہتا ہے تو بڑھتا بھی نہیں۔ لیکن ہماری جگہ آپ دیکھیں نا امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ کربلا سے واپس آنے کے بعد بھی 100 گھرانوں کا خرچ چلاتے تھے۔ اب پوچھئے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ یہی اس میں بلیف تھا ان کا، ایک کی مدد کی تو اللہ نے مینی فولڈ کر کے اسے واپس کر دیا، تو اور 10 کی اور مدد کر دی، پھر 10 کی مدد کی تو اللہ نے اسے پھر کئی گنا کر کے واپس کیا، 50 کی مدد کر دی، 50 فیملیز کی مدد کی، پھر کئی گنا 100 کی مدد کرنے لگے۔ تو کل ملا کر کے امام زین العابدین اس پر یقین کرتے تھے، اس لیے انہیں اللہ دیتا تھا۔ ہمارا شک ہوتا ہے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ دو، پہلی چیز اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے، دوسری چیز اللہ کئی گنا کر کے مینی فولڈ کرتا ہے، مینی ٹائمز ہوتا ہے، ادا دے دیتا ہے واپس۔ پھر اب قرآن کہہ رہا ہے 10 گنا کی بھی بات، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو انسان ایک نیکی لے کر آئے گا روز قیامت اسے اس کا 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ یہاں پر 10 ٹائمز ہو گیا۔ اب 10 ٹائمز بھی بڑھ کر کے قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے 700 ٹائمز۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں تک پہنچتے ہیں، مصیبت زدہ لوگ دنیا کے کہیں ہوں، چاہے یمن میں ہوں، چاہے سیریا میں ہوں، چاہے مثلاً کہہ رہا ہوں افریقہ میں ہوں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان کی مثال یہ ہے ایسے لوگوں کی جیسے انہوں نے ایک دانہ زمین میں لگا دیا، بو دیا۔ اب اس دانے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک دانہ لگایا، انبتت مئۃ، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دانے سے 7 سنابلہ، 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ انبتت 7 سنابلہ، ایک دانہ 7 بالیاں، اور ان 7 بالیوں میں سے ہر ایک میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ، یعنی ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ مثال دے رہا ہے، کس کی؟ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے قرآن نے درجے بنائے، ڈبل، مینی ٹائمز، 10 ٹائمز اور 700 ٹائمز، یہ قرآن کے درجے ہیں۔ اب گھاٹے کے بھی درجے ہیں، نقصان کے بھی درجے ہیں، کہ جو لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، خسران اٹھاتے ہیں اور گھاٹا اٹھاتے ہیں، ان کے بھی درجے ہیں۔ کہاں؟ اور وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ایسے کہ
کہیں پر قرآن کہہ رہا ہے بریک ایون ہو جاتی ہے تجارت، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی انہیں پروفٹ نہیں ہوا۔ اب یہاں پر فما ربحت تجارتہم میں بریک ایون ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا درجہ بئس ما اشتروا، کتنی بری ہے وہ تجارت کے جو کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے آیا کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے۔ بیچ دینے کا مطلب یہ کہ بڑی جلدی کمپرومائز کر لیتے تھے۔ جب توریت کی آیتیں ان کے پاس آتی تھیں تو وہ ان آیتوں کو لوگوں کی خاطر، لوگوں کی خواہش کی خاطر بدل دیتے تھے۔ جب بدلتے تھے تو تھوڑے سے پیسوں پر بدل دیتے تھے۔ پھر اگلا مرحلہ، یہ نقصان کا دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلے بریک ایون ہوا، اس کے بعد اب بری تجارت، اب اس کے بعد آگے خاسرون کا لفظ استعمال ہوا، اور وہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ۔ اس سے بھی بڑھ کر کے گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جو قطع رحم کرتے ہیں، یعنی اپنے خونی رشتہ داروں سے اپنا ناتا توڑتے ہیں، اپنی ٹائز کو توڑ دیتے ہیں، ہے نا، ریلیشنز کو توڑتے ہیں، ان سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو گھاٹے میں ہیں۔ اب اس سے بھی زیادہ ایک اور درجہ گھاٹے کا، اور وہ ہے لفی خسر، اور وہ آپ سورہ پڑھتے رہتے ہیں، ان الانسان لفی خسر۔ کون سا سورہ؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان تو گھاٹے میں ہے۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر درجہ، اور پھر اس سے بھی بڑا درجہ کیا ہے؟ وہ خسران مبین کا، کھلا ہوا گھاٹا، بہت بڑا گھاٹا جو ہے وہ خسران مبین۔ اس کے لیے بھی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ جو صرف زبانی طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، دل سے عبادت نہیں کرتا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اسے کوئی اچھی بھلائی پہنچ جاتی ہے، ذرا سکھ پہنچتا ہے تو وہ اسی میں مگن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، تو پھر جب اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے اسے اپنی پرانے دین پر، بت پرستی کی طرف، شرک کی طرف، یا کوئی برائی کی طرف، پھر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ایسے سمجھے، سکھ میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، دکھ میں اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے خسرت دنیا والآخرہ، یہ انسان دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہے گا، اور جو دنیا میں بھی گھاٹے میں ہو آخرت میں بھی گھاٹے میں، تو اس کے لیے کہہ رہا ہے ذالک هو الخسران المبین، جو دونوں جگہ گھاٹے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ تو کھلے ہوئے گھاٹے میں، خسران مبین میں ہو، کھلا گھاٹے میں۔ یہ پانچواں درجہ ہے گھاٹے کا۔ اور اب چھٹا درجہ جو ہے اس آیت میں جو میں نے پڑھی سورہ کہف کی، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں اس انسان کی کہ جو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہے گا۔ اب سب سے زیادہ گھاٹا کس کا ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ کہ جن کی اس دنیا میں ساری محنتیں، مشقتیں جو انہوں نے کی تھیں، جو زحمتیں انہوں نے اٹھائی تھیں، سب بیکار ہو جائیں گی، سب بیکار ہو جائیں گی، اور وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھاٹے میں رہیں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا نئی دنیا کی طرف لے چلتا ہوں۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت عبرت والی، جیسے میں نے کہا کہ آدمی سمجھے کہ ہم بہت سے موقعوں پر اپنی دانست میں بڑے اچھا عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیک کام کیا، لیکن اس نیک کام سے ہو سکتا ہے ہم نے اور بڑی خرابی کر دی ہو۔ کوئی مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں نے نیک کام کیا اور کسی کو نصیحت کی کہ تم نماز پڑھا کرو، لیکن نصیحت کی اس انداز سے کی کہ اس کی بے عزتی ہو گئی تمام لوگوں کے سامنے۔ یہ مومن کی بے عزتی کرنا خود ایک گناہ تھا۔ ہم تو چلے تھے اچھائی کرنے، مگر ہم نے کر دی برائی۔ مومن کی عزت، حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی عزت اور حرمت کعبے کے برابر ہے۔
اب جب ہم کعبے جیسا اس کا احترام کرنا چاہیے ہمیں ہر مومن کا، ہم چلے اس کو نصیحت کرنے، کہا گیا حدیث میں آیا اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے، کسی کو کچھ سمجھانا ہے تو چپکے سے کرو، بھرے مجمع میں نہیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھرے مجمع میں کرو گے تو اس کی عزت بھی تو جائے گی۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ ہم کسی کو وضو کا صحیح طریقہ ہی بتانا چاہتے ہیں، ہم نے دیکھا غلط ہے، تو بھائی اسے بلا لیں، بھائی صاحب ذرا 1 منٹ کے لیے آئیے کنارے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اسے کہیں کنارے میں، کہیں گوشے میں لے جا کر کے سمجھائیں کہ ویسے نہیں کرنا وضو جیسے آپ کر رہے تھے، وضو کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر میں 10-20 لوگوں کے سامنے کہوں آپ نے بالکل غلط وضو کیا ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو ہم نے نصیحت تو کی مگر اس سے بڑا گناہ کیا کہ ہم نے مومن کی آبرو ریزی کر دی۔ تو کبھی کبھی ہم نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم اسی وقت اس سے بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کنسٹرکٹیو کام ہوتا ہے مگر اس سے بڑا ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے، یہ دنیا میں بڑا کامن بھی ہے۔ قرآن مجید میں وہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، مگر جب وہ فساد پھیلاتے ہیں، فساد کا مطلب یہ بھی سمجھ لیے، ہمارے یہاں اردو میں فساد کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کروانا، نہیں، فساد کا مطلب کسی بھی بیلنس اور ایکویلیبریم کو بگاڑ دینا۔ آج دیکھیے فساد کی نئی نئی طریقے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مثلاً کہہ رہا ہوں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سارے ہمارے جو گرینز ہیں ان کو بدل دیا، سارے فروٹس کو بدل دیا، اب ان فروٹس کے ذریعے طرح طرح کی بیماری ہو رہی، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ کھا رہا انسان، بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ان سے جب کہا گیا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اس دنیا میں اس وقت بہت گندم ہے، اس دنیا میں اس وقت بہت سیب ہے، کوئی ضرورت نہیں تمہیں زیادہ پروڈیوس کرنے کی، جینیٹک انجینئرنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جو نیچرل سیب ہے اسی کو ایسا رہنے دو، اس کو کیوں تم اور زیادہ سرخ بنا رہے ہو، کیوں اور ریڈ بنا رہے ہو، کیوں اور میٹھا بنا رہے ہو، اس کو کہیں اور سے مٹھاس لا کے اس میں ڈال رہے ہو، اس کو نیچرل رہنے دو۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا، وہ کیا بولتے ہیں اس وقت جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو ریفارم کا کام کر رہے ہیں، ہم تو انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اس انجینئرنگ سے تم برباد کر رہے ہو۔ آج آپ دیکھیں نا یہ دنیا جو ایٹم بم بنائے ہوئے یہ انجینئرنگ ہے، یہ دنیا کو تباہ کرنے کا، انسانیت کو تباہ کرنے کا ایک ویپن آپ نے بنایا، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اور خود ہی اپنی کالر کھڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس دنیا میں نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT پر سائن کروانے جا رہے ہیں، ہم ہی نے بنایا ہے یہ اسلحہ، ہم ہی نے یہ ایٹم بم بنایا اور ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اچھا دو باتیں، بعض لوگ ہیں کہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں مگر وہ نیک عمل سے زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں، برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کبھی تو ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں اور کبھی انجانے میں ایسا ہوتا ہے، کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بتائیں آپ کو کہ آج کل ایک بہت بڑا تھنکر ہے، فلاسفر ہے، جس کا نام ہے جان ہک۔ جان ہک نے ایک نئی چیز پروپوز کی، نئی نہیں تھی حالانکہ پرانی ہے، ہمارے حساب سے پرانی ہے۔ اکبر اعظم جو یہاں کا ہندوستان میں بادشاہ تھا وہ بھی اسی کا قائل تھا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں یورپ والے کہ نئی چیز ہے، اور اس کا نام ہے پلورلزم۔ پلورلزم کہتا ہے کیا کہ سارے دین سب جو ہے سب صحیح ہے، سبھی ہمیں حقیقت تک پہنچاتے ہیں۔ اس کو تھیوری کو بیان کرتے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ ہر دین، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے دین کو صحیح سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا مذہب، میرا ہی دین ہمیں جو ہے وہ سالویشن دلا سکتا ہے، نجات دلا سکتا ہے، ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے۔ ہر آدمی یہ کلیم کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کو اپنا دین اچھا لگتا ہے۔ یہ ویسی بات ہے کہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے مسلمان ہو، ہر آدمی سمجھ رہا ہے ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نیک کام نہیں بلکہ بگاڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ معلوم کتنی ایسی پریکٹسز ہیں الگ الگ ریلیجنز میں کہ جن سے اس دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثال آپ کو دے رہے ہیں ہندوستان کی، ہمارے یہاں کا ہندو یہ سمجھ رہا ہے کہ مثلاً ان دریاؤں میں
اگر ہم اپنے مردے بہا دیں گے ہم نے نیک کام کیا ہے. لیکن اب ریسرچ ہوئی, اتنا پتا چلا کہ سارے جو ریور پلیوٹ ہوئے ہیں یہ پلیوٹ اس لیے ہوئے کہ اس میں مردے بہائے جا رہے ہیں, اس میں مردہ نہیں بہانا چاہیے. تو اب یہ اپنے اعتبار سے صحیح کام کر رہا ہے لیکن ہے نہیں صحیح کام. اسی لیے قرآن مجید میں آئی یہ آیت زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کافر لوگ جو کام انجام دیتے ہیں وہ کام ان کے لیے بڑا سجا کے پیش کر دیا گیا ہے, انہیں لگ رہا ہے بڑا اچھا. شیطان نے ایسا کیا کہ ان کے سامنے برائی کو اچھائی بنا کے پیش کر دیا, سجا دیا ہے بھی کہ قرآن خود شیطان کے لیے آیا کہ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے برائی کو اچھائی بنا کے پیش کر دیتا ہے. پھر اس طرح کی 2 جگہ پر آیت آئی قرآن میں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر مذہب کا ماننے والا, ہر ریلیجن کا ماننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی صحیح کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, ہو سکتا ہے آپ سوال کریں پھر ہم کیسے سمجھیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کے ماننے والے صحیح کام کر رہے ہیں یا سکھزم کے ماننے والے صحیح کام کر رہے ہیں یا کرسچینٹی کے ماننے والے صحیح کام کر رہے ہیں یا ہندوازم کے ماننے والے صحیح کام کر رہے ہیں؟ معیار کیا ہے؟ کیسے طے کریں؟ کسوٹی کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے یہ طے کریں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے؟ جواب سب سے پہلی چیز عقل ہے. عقل طے کر دے گی کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں. مثال میں نے ابھی آپ کو دی, ہندو لوگ اپنے مردوں کو دریاؤں میں بہاتے ہیں, مسلمان لوگ دفناتے ہیں. دیکھو کس سے زیادہ پولوشن ہو رہا ہے, کیا ہو رہا, انوائرمنٹ پر کس سے نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ تمہیں دیکھنا ہے. عقل لگاؤ تو تمہیں خود پتا چلے گا کہ کون صحیح کام کر رہا. اس سے آگے چلتے ہیں. مثلا جینزم کے ماننے والے کہتے ہیں کہ صاحب ہم سورج ڈوبنے کے بعد نہیں کھائیں گے اور جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ہم اسے نہیں کھائیں گے. اب زمین سے آلو نکلتا ہے ہم نہیں کھائیں گے, زمین سے مونگ پھلی نکلتی ہم نہیں کھائیں گے, زمین سے گاجر نکلتی ہم نہیں کھائیں گے, زمین سے مثلا مولی نکلتی ہم نہیں کھائیں گے, ہم پیاز کو نہیں کھائیں گے. جو چیزیں زمین کے نیچے ہیں وہ ہم نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں ہیں کہ جو اس شیپ میں نکل لیں. اب یہ عقل سے سمجھنے والی بات ہے نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. تو عقل میں نہیں اترتی تو یہ کہا کریں وہ کہ ہمارا دین صحیح ہے, لیکن عقل بھی تو جسٹیفائی کریں, عقلی طور پر اسے لاجیکلی ریشنلی پروف بھی تو کریں. نہیں پروف ہوتا. پھر اور ایک کسوٹی یا ایک اور بینچ مارک کہ جس کے ذریعے ہم طے کر سکتے ہیں کہ کون سا مذہب صحیح ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم حق اور باطل کو سمجھنا سیکھیں. اتنا تو ہماری عقل ہمیں بتائے گی, اور حق و باطل کو سمجھنا کیسے سیکھیں گے یہ بات قرآن نے بتائی ہم کو. اور وہ ایسے سیکھیں گے کہ جب ہم تقوی اختیار کریں گے. قرآن مجید کہہ رہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ کے گناہوں سے بچو گے, اللہ سے شرم کرتے ہوئے, اللہ کے سے حیا کرتے ہوئے گناہوں کو انجام نہیں دو گے, تو تمہارے اندر ایک پاور پیدا ہوگی. اللہ ایک پاور دے گا, دا پاور ٹو ڈسرن. تم حق اور باطل کے بیچ ڈسٹنگوش کر پاؤ گے کہ کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے. یہ طاقت تمہیں کب ملے گی؟ پہلی بات ایمان, اور دوسری بات تقوی, یعنی فیتھ ہو صحیح اللہ میں, اور دوسرے یہ کہ تم گناہوں سے بچتے ہو. ان 2 صورتوں میں تمہیں یہ پاور ملے گی کہ تم ڈسرن کر پاؤ گے حق اور باطل کے بیچ میں. آپ دیکھیے یہ پاور کیسے لوگوں سے سلب ہو جاتی, کیسے چھن جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا, میں خود دیکھتا ہوں اپنے ملک میں اتنے بڑے بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم کے اندر یہ پارٹیکل ہے, اور ان کی بھی باریک سے باریک ڈیٹیل, اور اس کے بعد نیوکلیئر ری ایکٹر تک بنا رہے ہیں. لیکن یہی انسان جو اتنی عقل رکھتا ہے, جب موقع آتا ہے عبادت کا تو ایک بت کے سامنے جھک جاتا ہے. کیا عقل یہ جسٹیفائی کر رہی کہ اس بت نے اس الیکٹران کو بنایا ہے, اس بت نے کہ جس کو انسان نے پتھر کے بت کو تراشا ہے, اس بت نے کیا اس ایٹم کو بنایا ہے, کیا اس نیوکلیس کو بنایا ہے؟ یہ خود نہیں اس کو ثابت کر سکتا, عقل بھی نہیں اس کی
ہم اس کو قبول کر رہی، لیکن پھر بھی یہ انسان کیا ہے، اس کو مانتا ہے، بت کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اب یہ چیریٹی کریں، اب یہ اچھائی کریں، لیکن یہ دراصل وہ برائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں 2-4 مثالیں آپ کو دے دوں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کس طرح سے ہمارے کام بیکار ہو جاتے ہیں۔ مثال بہت اچھی آپ کو دوں، اکثر یہی، جیسے ابھی ریکارڈنگ ہو رہی، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ میں سمجھ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے، مگر ادھر تار جڑا نہ ہو بجلی کا، میں 1 گھنٹہ بولوں یا 45 منٹ بولوں اور اس کے بعد میں جب ختم کروں اپنی اسپیچ تو پتہ چلے کہ صاحب اس مثلا کیمرے میں تو پاور ہی نہیں آن تھی، یا ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ جو پاور ہے نا، فیتھ والی، بلیف والی، اللہ کو ماننے والی، وہ پاور آن ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ریکارڈنگ ہوگی؟ تو پھر کیا کام بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ بس یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور اس منزل تک لانا چاہتا تھا کہ لشکر یزیدی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بڑا نیک کام کر رہا ہے۔ عزیزو، عقل ان کی چھن چکی تھی، سلب ہو چکی تھی، اللہ نے ان کی عقل لے لی تھی۔ اب خود وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ یہی لشکر یزیدی کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کیا ان کی نماز، وہی کھڑے ہو کر کے اذان دے رہے ہیں، نماز سے پہلے اذان دے رہے ہیں اور اذان میں نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اسی محمد کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے بھی آپ وہیں پر قتل کر رہے ہیں۔ یہ کیسی نماز، یہ کیسی عقل! عبرتناک بات ہے کہ انسان کی عقل یہاں پہنچ جاتی گرتے گرتے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ ہم کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کس کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور پھر حد تو اس وقت ہو گئی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس لشکر یزیدی سے یہ کہا کہ ہمیں اتنی فرصت دو کہ ہم نماز ظہر ادا کر لیں، جس وقت جناب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا تھا آ کر کہ یابن رسول اللہ، اے حسین، حسین کے صحابی تھے جناب ابو ثمامہ سیداوی، آقا، اے ابن رسول، اے فرزند رسول، نماز کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں یا ہم چاہتے ہیں یہ آخری نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھیں۔ امام نے اس سے کیا کہا تھا؟ ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ، تم نے نماز کو یاد رکھا، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے۔ اور اس کے بعد کہا جناب حبیب ابن مظاہر سے کہ جاؤ اور اس فوج یزیدی سے کہو کہ ہمیں اتنی مہلت دے دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن معلوم ہے آپ کو کہ اس طرف سے شمر نے اور بعض روایات کی بنا پر کوئی اور شخص، اس نے کیا کہا؟ اس نے وہی کہا کہ جو بھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ یعبد اللہ علی حرف، یہ شخص یعنی حسین آیت پڑھ رہا ہے قرآن کی، وہ شمر، کہ یہ حسین تو صرف زبانی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لپ سروس ہے، صرف زبان سے۔ دیکھیے کہاں تک گر گئے تھے لوگ کہ نبی کے نواسے کی نماز کو باطل کہہ رہے تھے۔ اپنی نماز تو کیسی تھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسی نبی کا جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس کے نواسے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، اور پھر اس کی نماز کو کہہ رہے تھے اس کی نماز باطل ہے، دکھاوے کے لیے جھوٹی ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ حد ہے واقعا، انسانیت اتنی گر گئی، مسلمان اتنا گر گیا۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہی قتل کیا حسین کو تو بڑی آگ لگتی ہے لوگوں کو، اور وہ ہم پر الزام دھرتے ہیں کہ نہیں شیعوں نے قتل کیا تھا۔ جاؤ دیکھو وہ ان میں سے کون سا شیعہ تھا، پسر سعد شیعہ تھا یا عبید اللہ ابن زیاد شیعہ تھا یا یزید شیعہ تھا؟ آنکھیں لیکن اندھی جس کی ہو جائے اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا، جس کے دماغ پر اور جس کے کان پر اور جس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیتا اللہ، اسے کچھ نہیں دکھتا۔ پھر عزیزوں میں آ گیا اپنی منزل تک، لیکن حسین ایک ایسے لشکر سے لڑنے کے لیے کھڑے تھے کہ جس کو اب حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔
امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ 4 خطبے دیے ہیں، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جس جرم کے تم مرتکب ہونا چاہتے ہو وہ جرم بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھو میں عام آدمی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں۔ دیکھو میں عام آدمی نہیں ہوں، زہرا کا لال۔ دیکھو میں عام انسان نہیں ہوں، علی کا فرزند ہوں۔ لیکن لوگ یہ سننے کو نہیں تیار تھے۔ امام نے پوچھا بھی تھا کہ تم مجھے پھر کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جواب ملا تھا بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کا بغض ہمارے سینوں میں بھرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغض اور عداوت اور دشمنی انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر اسے صحیح اور غلط کا فرق نہیں نظر آتا۔ عزیزو، ہاں میں اس منزل تک آ گیا کہ جسے مصائب کہا جاتا ہے۔ کیسے گزری وہ رات کہ جسے ہم شام غریباں کہتے ہیں، اور کیسے اس ہو کی منزل اور ہوا کا عالم جسے کہا جائے کہ چاروں طرف سناٹا تھا۔ کل رات یعنی شب عاشور وہ رات تھی کہ جہاں کہ جب اسی بیابان و جنگل و صحرا میں حسین کے خیمے لگے تھے، جن خیموں کے بارے میں راوی کہتا لہم دوی کا دوی النحل، ان کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آتی ہیں۔ بین راکع و ساجد، وہ لوگ کبھی رکوع کر رہے تھے کبھی سجدے کر رہے تھے۔ لیکن یہ شام غریبہ کیسی شام آئی، کیسی رات آئی کہ نہ خیمے ہیں، نہ فرش ہے، نہ چھت ہے، کچھ نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، بس چاندنی ہے کہ جس میں دور تک بس لاشیں کچھ دکھائی دیتے ہیں پڑے ہوئے۔ صبح ہوئی، 11ویں محرم آئی۔ عزیزوں، یہ رخصت بڑی عجیب رخصت تھی۔ شب کے واقعات میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے، وہ میں پیش کر دوں۔ شام غریباں گزر چکی، جناب زینب پر اتنا برا وقت گزر چکا، مگر اس رات بھی روایت کہتی ہے، اور راوی کون؟ سب سے معتبر انسان، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، وہ کہتے ہیں کہ اس رات بھی میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی اماں جناب زینب نماز شب ادا کر رہی ہے۔ سلام ہو اس زینب پر کہ جب اتنے مصائب پڑھنے کے باوجود بھی اس نے اپنی نماز شب نہیں ترک کی۔ سلام ہو ہمارا کربلا والوں پر کہ جنہوں نے ہمیں سبق دے دیا، اور جو ہم سے اتنا آگے نکل گئے کہ اب ہم ساری زندگی کوشش کریں کہ ہم ان تک پہنچ پائیں، ہم نہیں پہنچ سکتے، ہاں ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ صبح عاشور ہوئی اور کیسے رخصت ہوئے یہ لوگ وہاں سے۔ بہت مشکل منظر، بہت مشکل سما۔ عزیزوں، شام غریباں کے واقعات میں وہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ جناب سکینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے بابا کی لاشیں کو جنگل کی طرف، بیابان کی طرف، اس طرف کے جہاں لاشیں پڑے تھے وہاں گئی تھی، اور پھر ایک لاشے سے جب الیہ الیہ سکینہ سکینہ کی صدا آئی تھی تو اس طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ تو رات کے واقعات میں لکھا ہے۔ صبح عاشور کے واقعات میں بھی لکھا ہے کہ جب صبح ہوئی، پاؤ پھٹی، اس وقت جب ابھی سورج نکلا ہی تھا، جناب سکینہ نظریں بچا کر، یزیدیوں کی سے نظریں بچا کر اپنے بابا کی لاشیں پر گئے اور بابا کے سینے سے لپٹ گئے، اور پھر جو گریہ کرنا شروع کیا، اتنا گریہ کیا کہ غش آ گیا، اور پھر اسی غش کے عالم میں عزیزوں وہ اشعار سکینہ نے سنے کہ جو اشعار آپ امام حسین علیہ السلام کے سنتے رہتے ہیں۔ کیا اشعار ہے؟ شیعتی مہما شربتم معاذ بن فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اور جب تم کسی پردیسی کے بارے میں سننا
جب تم کسی شہید کے بارے میں سننا تو دیکھو مجھ پر گریا کر لینا۔ ارے حسین اتنا بے کس تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جب پانی پیو تو مجھے یاد کرو، جب پردیسی کے بارے میں سنو تو مجھ پر گریا کرو۔ یہی نہیں، یہ مرثیہ ختم ہوا، وہ خواب میں دیکھا بچی نے کہ بابا یہ بھی کہہ رہے تھے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشوراء ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کہ کس طرح سے میں اپنے 6 ماہ بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے پانی دینے سے منع کر دیا تھا۔ پانی کے بدلے میں کیا دیا تھا؟ وَسَقُوهُ سَحْمَ بَغْيًا عِوَضَ مَاءِ الْمَعِينِ، ارے پانی کے بدلے میرے بچے کو ایک تیر دیا تھا کہ جو اس کے گلوئے مبارک پر آ کر لگا تھا۔ عزیزو، اس طرح سے علی اصغر کی شہادت کا بیان جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو خواب میں دکھایا اور یہ پیغام اپنی بیٹی کے ذریعے ہم تک کہلوایا کہ جب شیعوں ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کو یاد کرنا۔ ایک اور وصیت کی تھی اپنے بیٹی سے بھی اور بیٹے سے چلتے وقت یہ کہا تھا، اے سید سجاد جب قید خانے سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ عزیزو، ہمارا آقا ہے، ہمارا سید ہے، ہمارا امام ہے، یہ تو الٹی بات ہو گئی کہ وہ ہم کو سلام کہہ رہا ہے۔ میں جب بھی اس جملے کو سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں ہمیشہ یہ سوچنے لگتا ہوں کہ کتنا بے کس تھا ہمارا آقا کہ وہ ہم کو سلام کہلا رہا تھا۔ اے آقا، اب ہم مر جائیں اور زندگی بھر آپ کو سلام کرتے رہیں تو اس ایک سلام کا قرض نہیں اتار سکتے کہ جو آپ نے مصیبت کے وقت ہم کو کہلوایا تھا۔ آقا، اس وقت آپ نے ہم کو یاد رکھا اور ہم ایسے ہیں کہ جو آپ کو ہر وقت نہیں یاد کرتے۔ آقا، آپ سے شرمندہ ہیں، 10 دن کی مجلسیں گزر گئیں، ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکے۔ ہاں، وہ نوحے کا مصرع یاد آتا ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور پھر یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہاں آقا، یہ ہمارا سلام آخری شاید ہو کہ ہم اس دنیا میں نہیں معلوم کہ باقی رہیں گے نہیں۔ ہاں، ایسا ہی کچھ وہ بچی بھی کہہ رہی تھی کہ جو اپنے بابا کے لاشے سے 11ویں محرم کو لپٹی ہوئی تھی۔ عزیزو، ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب یہاں سے قافلہ جانے لگا اور یزیدی ان خواتین کو کہ جو لاشوں سے لپٹی ہوئی تھیں ان کو الگ کرنے لگے۔ اب یہاں پر جناب سکینہ کے بارے میں 2 روایتیں موجود ہیں کہ ان کو کس طرح سے حسین کے لاشے سے جدا کیا گیا۔ میرا دل کہتا ہے میں دونوں پڑھے دیتا ہوں۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ بچی اتنے زور سے اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی کہ اکیلا شمر بچی کو باپ کے لاشے سے جدا نہیں کر سکا۔ تو اب روایت کہتی ہے فَاجْتَمَعَتْ عِدَّةٌ مِّنَ النَّاسِ حَتَّى جَرُّوهَا عَنْهُ، ارے پھر کچھ لوگ جمع ہوئے اس 3 سال کی بچی کو حسین کے لاشے سے جدا کرنے کے لیے، اور سب نے مل کر کے اس یتیم بچی کو باپ کے لاشے سے جدا کر دیا۔ اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ جب شمر نے دیکھا کہ سکینہ باپ کے لاشے سے جدا نہیں ہوتی تو اس نے ایک تازیانہ ہاتھ میں لیا اور سکینہ کے پشت پر مارنا شروع کیا۔ کہاں شمر کا تازیانہ اور کہاں حسین کی 3 سالہ یتیم بچی۔ عزیزو، لیکن آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا کہ تازیانے کھانے کے بعد بھی بچی یہ کہہ رہی تھی بابا تجھے چھوڑ کے نہ جاؤں گی۔ مگر عزیزو، آخر میں غضب تب ہوا کہ جب شمر نے دیکھا کہ بچی اس طرح سے نہیں جدا ہوتی تو اس نے ایک نیا حربہ اپنایا۔ اب اس نے سکینہ کے پشت پہ تازیانے نہیں مارے بلکہ تازیانے اس لاشے کو مارنے لگا کہ جو حسین کا بے سر لاشا تھا۔ بس بچی نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا
دیکھا دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک جملہ کہا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔ شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔ میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے، میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے، اللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ، اللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ۔ شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔ کچھ اس طرح لاش آئی ایک رات کے جاہے کی، کچھ اس طرح لاش آئی ایک رات کے جاہے کی، افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا، افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا۔ شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔ سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے، سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے، احمد کی نوازی کا دربار میں آ جانا، احمد کی نوازی کا دربار میں آ جانا۔ شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔ ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا آ کر، ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا آ کر،
دینا اور موت کا گھبرانا، معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، حیدر کی شجاعت کا انداز نظر آیا، حیدر کی شجاعت کا انداز نظر آیا، وہ شام غریباں میں زینب کا نہ گھبرانا، وہ شام غریباں میں زینب کا نہ گھبرانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو، مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو، تلوار نہیں کھینچی آقا کا کہا مانا، تلوار نہیں کھینچی آقا کا کہا مانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، سانچے میں امامت کے قرآن کا ڈھل آنا، سانچے میں امامت کے قرآن کا ڈھل آنا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، سانچے میں امامت کے قرآن کا گھر آنا، سانچے میں امامت کے قرآن کا گھر آنا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ۔
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حسين بن علي، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، يا علي بن موسى الرضا اطلبنا عند قبرك الشريف. السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد، السلام عليك يا حسن بن علي جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن ويا إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك بظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. الغوث الأمان يا صاحب الزمان، الغوث الأمان يا صاحب الزمان، الغوث الأمان يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. بر محمد و آل محمد صلوات الله.